کرے، کوئی اہتمام کرے نہ کرے، یہ 3 کام ایسے ہیں۔ پہلا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کسی بھی ایسے کام میں اپنا حصہ شامل کر دے کہ جو فریور ہے۔ مثلا مسجد ہے، آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، میں چلا بھی جاؤں گا تو یہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، اقامت ہوتی رہے گی، اللہ کا ذکر، نماز تراویح، اعتکاف ہوتا رہے گا۔ آپ نے سڑک بنوا دی ہے، گلی بنوا دی ہے، لوگ گزرتے رہیں گے، کنواں کھدوا دیا ہے، ٹیوب ویل لگوا دی ہے، لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ آپ نے مدرسے میں حصہ شامل کر دیا ہے، طلباء پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، وہ اگلی نسل کو پڑھائیں گے، وہ نسل اگلی نسل کو پڑھائے گی۔ یہ حضور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلتا جانا ہے انشاءاللہ۔ اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں تسلسل ہے، اس میں ختم نہیں ہونا، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، وہ نیکیاں جو جاری رہنے والی۔ حضور نے فرمایا جو ان میں اپنا حصہ شامل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مسجد پوری نہیں بنوائی، ایک اینٹ بھی اس میں لگا دیا، تو جب تک وہ اینٹ اپنی جگہ پہ لگی رہے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اسے قبر میں اجر عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، ایک بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، سیرت، عقیدہ سیکھتا ہے، آگے پڑھا دیتا ہے۔ وہ تو اس نے پڑھایا 20 سال، 30 سال، 50 سال، وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن چونکہ اس کے شاگرد آگے پڑھائیں گے، پھر ان سے شاگرد آگے پڑھائیں گے، سلسلہ چلتا 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 قیامت تک انشاءاللہ جائے گا۔ تو یہ نفع دینے والا علم یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے پڑھانے کا اجر بھی اس بڑے استاد کو قبر کے اندر عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے جانا، اولاد کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ نمازی بنے، وہ روزہ دار بنے، وہ شریعت پر عمل کرنے والے بنے، وہ حلال کمائیں، وہ سچ بولیں، وہ حیادار بنے، بے حیا نہ ہوں، بے شرم نہ ہوں، غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کھانے والے، کسی کو لڑانے والے، کسی کے ساتھ فتنہ و فساد کرنے والے نہ ہوں، شریف ہوں، با اخلاق ہوں، با کردار ہوں، نماز کے پابند ہوں، ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ تو فرمایا یہ نیک اولاد تیسری ایسی نعمت ہے کہ جو بندہ دنیا میں چھوڑ گیا ہے، جب تک اس کی اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، تربیت کرنے والے ماں باپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، یہ جو ہم اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں یہ بھی بڑی مبارک چیز ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے والدین، اپنے اعزہ و اقرباء کی دعائے مغفرت کا، اصالہ ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر، ذوق شوق سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان 3 چیزوں کا بھی اہتمام ضرور ضرور کرنا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ شامل کرتے رہیں، اور نیکی کے وہ کام جو صدقہ جاریہ ہیں، جو صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات کڑوی لگے گی، اور بہت سارے لوگ اس پہ بعد میں ناراض بھی ہوں گے، اس پہ ہو سکتا ہے اپنے اپنے انداز میں تبصرے بھی کریں، لیکن میں جس منصب پہ ہوں، سچی بات کرنا مجھ پہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ میں سچی بات نہیں کروں گا تو میں مجرم ہوں، بتانا میرا فرض ہے، ماننا نہ ماننا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو مروجہ نعت خوانیاں ہیں، اور جہاں آپ دور دور سے نعت خوانوں کو اور بلاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو، ابھی نوجوان نعت پڑھ رہے تھے، ان کے نعت پڑھنے میں اور ایک کراچی اور آپ اسلام آباد یا پشاور سے نعت خوان بلاتے ہیں، اس کے نعت پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ جو جس محبت سے، جس ذوق سے، جس پیار اور عقیدت سے یہ آپ کو نعت سنا رہے تھے کہ دل میں لالچ کوئی نہیں تھا پیسے کا اور کرایوں کا اور ویلوں کا، تو یہ محبت جو ان کے دل میں اور عقیدت ان کے دل میں ہے، وہ آپ جو کراچی سے 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ دے کے منگوائیں گے، اس کے دل میں یہ محبت عقیدت ہو سکتی ہے؟ اس کو تو پیسہ نظر آ رہا ہے، اس کو تو اپنا بینک بیلنس نظر آ رہا ہے، اس کو تو اپنا 5 اسٹار ہوٹل نظر آ رہا ہے۔ تو برائے مہربانی اب بہت ہو گیا، اس قوم نے اربوں روپیہ ان کاموں پہ ضائع کر دیا، اور رزلٹ کیا نکلا؟ ان محافل نعت نے کیا دیا ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی میں کیا تبدیلی اس نے پیدا کی؟ آپ نے کبھی سوچا کہ جو مسجد میں آپ امام لے کر آتے ہیں، کیا وہ کسی نعت خوان کی اکیڈمی سے لے کے آتے ہیں یا کسی دینی ادارے سے لے کے آتے ہیں؟ آپ کو امام، خطیب، مفتی، عالم دینی مسائل پوچھنے کے لیے، فتویٰ لینے کے لیے، اپنے طلاق نکاح کے مسائل حل کروانے کے لیے، دینی رہنمائی لینے کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو خدا کے لیے میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ میرا مدرسہ ہے یا میں ایک عالم ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میری جیب گرم کریں، مجھے آپ کچھ بھی نہ دیں، مجھے پانی کا گلاس بھی نہ دیں۔ میں نے آج تک
کسی سے نہ کوئی مطالبہ کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے۔ ہمیں اللہ نے دین کی برکت سے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ وہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کا ایک ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں پہ خرچے نہ کریں، ان چیزوں پہ اپنا مال لگائیں جن کا امت مسلمہ کو قیامت تک فائدہ ہو۔ آپ کسی طالب علم کو جو علم دین حاصل کر رہا ہے، جو اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے، جو معاشرے کے لیے ایک ہیلپ فل ثابت ہوگا آنے والے وقت میں، آپ اس کی مدد کریں، بجائے 50,000 کسی نعت خوان کو دینے کے 50,000 کسی غریب کے بچے کو دیں۔ وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، وہ عالم دین بنے گا، وہ کل سوسائٹی کی بھی خدمت کرے گا، آپ کا بھی نام روشن کرے گا۔ نعت خوان نے تو 50,000 لے کے اڑا دینا ہے، عیاشی کر لینی ہے۔ اس نے کیا کرنا؟ کتنے نعت خوان ہیں جنہوں نے دینی مدرسے قائم کیے ہوئے، کروڑوں اربوں روپیہ اللہ رسول کے نام پہ کما کر وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ بات کی جائے تو کہا جاتا ہے جی مولویوں کو حسد ہے نعت خوان میں۔ مولویوں کو کوئی حسد نہیں، مولویوں کے گھر میں اللہ کے فضل سے ان سے زیادہ دانہ آٹا موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا اور دین کی برکت سے۔ ہمیں کسی سے کوئی حسد نہیں، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں کسی سے نفرت بھی حتیٰ کہ نہیں۔ نفرت کیوں کریں؟ وہ بھی حضور کے ہی امتی ہیں۔ ہم آپ کا رستہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 10 لاکھ روپیہ ایک محفل پہ آپ لگاتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ 10 لاکھ سے پورا ایک سکول بن سکتا ہے، سکول میں 2-3 کمرے بن سکتے ہیں، 10 لاکھ میں آپ کسی دینی ادارے کے لیے پلاٹ خرید سکتے ہیں، آپ ایک اچھی لائبریری قائم کر سکتے ہیں، آپ 10 لاکھ سے ایک ایمبولینس خرید کے غریبوں اور مسکین لوگوں کے علاج کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نام پہ یہ جو بزنس شروع ہو چکے ہیں، یہ بزنس جو ہے بند ہونے چاہیے۔ حضور کا نام بزنس چمکانے کے لیے نہیں ہے، حضور کا نام محبتیں، عقیدتیں ان کو غلط استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، حضور کا نام عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں پریکٹس کی طرف لے کر آتا ہے۔ نعتیں جی بھر کے سنیں لیکن بے لوث لوگوں سے سنیں، نعتیں بیچنے والوں سے نہ سنیں، آواز بیچنے والوں سے نہ سنیں۔ اور ہر گاؤں کے اندر، ہر محلے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے نعت خوان موجود ہیں، بہترین نعتیں پڑھنے والے، مخلص، جن کے دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی ان کے دل میں ایسا وہ ہوس بھری ہوئی نہیں ہے۔ ان نوجوانوں سے، ان بزرگوں سے نعتیں سنیں، احترام سے سنیں۔ نہ آپ کو یہ فکر پڑی ہو کہ 10-15 لاکھ کہاں سے اکٹھا کرنا ہے، اور نہ ان کو یہ ہو کہ ہم نے نعت پڑھنی ہے تو بعد میں ہماری جیب گرم ہونی ہے۔ وہ نعت ہوگی جو دل کے اندر حب رسول کا چراغ روشن کرے گی۔ اگر کسی کو میری یہ باتیں سخت لگی ہوں، اگر میں نے ان میں کوئی ایسا لفظ بول دیا ہو جو کسی کو ناگوار گزرا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ میرا فرض منصبی تھا جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی چودھری صاحب کے والدین، ان کے آباء و اجداد، ان کے خاندان میں جتنے بھی بزرگ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں رسمی باتیں کی جاتی ہیں اور رسمی باتیں سنی جاتی ہیں، اور میں بھی وہ ساری باتیں کر کے وقت پاس کر سکتا تھا، لیکن میرا یہی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنس ہے کہ میں نے کبھی بھی وہ نہیں کہا جو لوگ سننا چاہتے ہیں، میں نے ہمیشہ وہ کہنے کی کوشش کی ہے جس کی سوسائٹی کو ضرورت ہے، جو لوگوں کی ضرورت ہے، جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے، وہ پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے، اور اس کے پہنچانے میں بعض اوقات پھر اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، ہمیں حضور کا سچا امتی اور سچا غلام بنائے، اور اللہ تعالی مسلم امہ کو وہ دن دکھائے کہ جب کافروں کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے نبی کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔